دنیا بدل رہی ہے اور اس بدلتی دنیا کے ساتھ ایسے نت نئے امراض اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کو حیرت اور پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ طبی سائنس حیران ہے کہ آخر ان نئی بیماریوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اور انہی میں سے ایک سب سے خطرناک پوشیدہ اور جان لیوا بیماری کا نام ایٹنگ ڈس آرڈرز یعنی خوراک کے امراض ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ڈائٹنگ کرنے کا شوق یا لت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک سنگین نفسیاتی اور جسمانی مرض ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جہاں انسان کا کھانا پینا، اس کی سوچ اور اس کا پورا وجود ایک بھیانک عذاب بن جاتا ہے۔ اس بیماری کی 3 بڑی اور ہولناک اقسام ہیں جو پوری دنیا میں لوگوں کی جان لے رہی ہیں۔ اینوریکسیا نروسا، جس میں انسان موٹا ہونے کے خوف سے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی شیشے میں خود کو موٹا ہی سمجھتا ہے۔ بولیمیا نروسا، جس میں انسان دباؤ میں آ کر پہلے حد سے زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اور پھر جرم کے احساس اور وزن بڑھنے کے خوف سے زبردستی الٹی کر کے یا ادویات کے ذریعے اس کھانے کو باہر نکالتا ہے۔ بنج ایٹنگ، جس میں انسان ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کی وجہ سے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور بنا بھوک کے بھی بے تحاشا کھانا کھاتا چلا جاتا ہے۔ آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت یعنی کھانا پینا اور غذا انسان کے لیے موت کا پروانہ بن رہی ہے۔ ایک ایسی بیماری جو نہ صرف انسان کو خود بلکہ اس کے خاندان اور پورے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ بیماری آخر پھیلی کہاں سے؟ اس کا آغاز مغربی دنیا سے ہوا، جہاں خوبصورتی کا ایک فرضی اور جھوٹا معیار بنایا گیا ہے کہ صرف دبلا انسان ہی خوبصورت ہے۔ آج مغرب میں یہ بیماری ایک وبا کی طرح پھیل چکی ہے۔ لاکھوں نوجوان خصوصاً لڑکیاں اس کا شکار ہیں۔ لوگ اس ذہنی اور جسمانی اذیت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا علاج عام بیماریوں کی طرح آسان نہیں۔ مغرب میں ایٹنگ ڈس آرڈرز کا علاج انتہائی مہنگا ہے، جسے برداشت کرنا ایک عام خاندان کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیخ حمزہ یوسف کا قول اور آخری زمانے کی پیشن گوئی۔ مشہور اسلامی سکولر شیخ حمزہ یوسف نے عصر حاضر کی اس نفسیاتی اور جسمانی جنگ پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت گہری بات کہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا، جدید دور کی یہ بیماریاں جیسے ایٹنگ ڈس آرڈرز دراصل انسان کے اندرونی خالی پن اور روحانی بحران کا نتیجہ ہیں۔ جب انسان کا ناطہ اپنے خالق سے کمزور ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے بنائے ہوئے جھوٹے معیارات میں سکون تلاش کرنے لگتا ہے، جو آخرکار اس کے جسم اور روح دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم 1400 سال پہلے نظر دوڑائیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانوں کی علامات میں سے ایک عجیب علامت کا ذکر فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ موٹاپے کو ناپسند کریں گے اور زبردستی دبلا بننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے اس پیشگوئی کو سچ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھنی ہوگی کہ اپنی مرضی سے خود کو بھوکا رکھنا، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا یا ایٹنگ ڈس آرڈرز کی دلدل میں خود کو دھکیلنا اسلام میں بالکل حرام ہے۔ اسلام ہمیں اپنے وجود کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ نے یہ جسم ہمیں ایک امانت کے طور پر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا اس بیماری کا شکار ہے تو یاد رکھیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے رہنا، اسے معمولی سمجھنا گناہ ہے۔ اس کا طبی اور نفسیاتی علاج کروانا آپ پر فرض ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علاج کروایا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی دوا یا علاج پیدا نہ کیا گیا ہو۔ باب علم امام علی علیہ السلام کا ایک انتہائی طاقتور قول ہے جو اس بیماری کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحت مند جسم روح کا باغ ہے اور بیمار جسم روح کا قید خانہ ہے۔ اپنے قید خانے کو خود اپنے ہاتھوں تنگ نہ کرو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ ہولناک بیماری مسلم دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ہمارے اسکولوں، کالجوں اور گھروں میں یہ مرض تیزی سے جڑ پکڑ رہا ہے۔
لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ جیسے ہی مغربی میڈیا نے سیٹلائٹ چینلز، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم گھروں میں رسائی حاصل کی، ہمارے خاندانی اور ثقافتی اقدار بدل گئے۔ مسلم دنیا کے نوجوانوں نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ماڈلز اور اداکاروں کو دیکھنا شروع کیا۔ ان انڈسٹریز کا واحد مقصد پیسہ کمانا اور ایک ایسا غیر حقیقی معیار حسن بنانا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ ان گلیمرس چہروں اور دبلے جسموں سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اپنی اصل پہچان بھول گئے اور کسی دوسرے کی طرح دیکھنے کی اندھی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ یہی تڑپ، یعنی کسی دوسرے جیسا بننا، مسلم دنیا میں ایٹنگ ڈس آرڈرز کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ باڈی ڈسمورفیا اور دردناک سرجریز۔ میڈیا کے اس مسلسل دباؤ نے ایک سنگین ذہنی بیماری کو جنم دیا ہے جسے باڈی ڈسفارمیا کہتے ہیں۔ یہ وہ ذہنی کیفیت ہے جس میں ایک انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنے جسم میں نقص نکالنے لگتا ہے۔ شیشے میں خود کو دیکھ کر اسے اپنا آپ بدصورت نظر آنے لگتا ہے۔ اس ذہنی الجھن کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج کے مرد اور خواتین اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت تخلیق سے ناخوش ہو کر انتہائی خطرناک، تکلیف دہ اور مہنگی قسم کی کاسمیٹک سرجریز اور سکن ٹریٹمنٹس کروا رہے ہیں۔ لوگ اپنے ہونٹ، ناک، نقش اور جسم کی بناوٹ بدلنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ ان سرجریز کے درد اور سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہولناک ہیں کہ کئی بار یہ آپریشنز انسان کو ہمیشہ کے لیے معذور کر دیتے ہیں یا ان کے چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اس آگ کو مزید ہوا دینے کا کام اربوں ڈالرز کی ڈائٹنگ انڈسٹریز کر رہی ہیں۔ یہ انڈسٹری آپ کو ہر وقت یہ غلط پیغام بیچتی ہے: اگر آپ دبلے نہیں ہیں تو آپ ناکام ہیں۔ یہ انڈسٹری وزن کم کرنے والی خطرناک ادویات، سپلیمنٹس اور کریش ڈائٹس کو فروغ دیتی ہیں جو انسان کے اندر کھانے کا خوف پیدا کرتی ہیں اور براہ راست ایٹنگ ڈس آرڈرز کو جنم دیتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور موت کا کنواں در حقیقت یہ بیماری صرف جسمانی نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ یہ انسان کو اللہ کی رضا اور اس کی مشیت کا نافرمان بنا دیتی ہے۔ جب ایک انسان اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، تو نے مجھے جیسا بنایا میں اس سے خوش نہیں ہوں، تو یہ سیدھی سیدھی ناشکری اور نافرمانی ہے۔ یاد رکھیے، ایٹنگ ڈس آرڈرز کوئی معمولی لت نہیں ہے، یہ ایک قاتل بیماری ہے۔ یہ دل کو فیل کر دیتی ہے، اعضاء کو ناکارہ بنا دیتی ہے اور آخرکار انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کتابی باتیں ہیں تو مسلم تاریخ کے ان سچے واقعات کو سنیے جو دل دہلا دینے والے ہیں۔ سب سے بڑی اور عبرتناک مثال ایران کے آخری بادشاہ، شاہ ایران کی سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی لیلا پہلوی کی ہے۔ ایک ایسی مسلم شہزادی جس کے پاس دنیا کی ہر دولت، شہرت، عیش و آرام اور خوبصورتی موجود تھی، لیکن وہ مغربی دنیا کی اس گلیمرس لائف سٹائل اور ماڈلنگ کی دنیا سے اتنی متاثر ہوئیں کہ وہ اینوریکسیا نوروسا یعنی ایٹنگ ڈس آرڈرز کا شکار ہو گئیں۔ وہ دن بدن خود کو پتلا کرنے کی دوڑ میں لگ گئیں، کھانا پینا چھوڑ دیا اور شدید ڈپریشن میں چلی گئیں۔ انجام کیا ہوا؟ سال 2001 میں محض 31 سال کی عمر میں لندن کے ایک ہوٹل میں ان کی لاش ملی، جہاں انہوں نے اندھی ڈائٹنگ، ادویات اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے دم توڑ دیا۔ دنیا کی تمام دولت بھی انہیں اس خطرناک بیماری سے نہ بچا سکی۔ مسلم دنیا میں ایسے کئی واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ عرب ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جہاں بے پناہ پیسہ اور دولت ہے، وہاں کے امیر گھرانوں کے بچے اس جال میں سب سے زیادہ پھنس رہے ہیں۔ دبئی اور ریاض کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں ایسے ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زیر علاج ہیں جن کے جسم کھانا قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مڈل کلاس اور اپر کلاس کے بچے ہر وقت وزن ناپنے والی مشین پر کھڑے رہتے ہیں۔ اس کا علاج اتنا مہنگا ہے کہ مہینوں کے تھراپی سیشنز اور ہسپتال کے اخراجات لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے باوجود لوگ سال ہر سال تک اس دلدل میں پھنسے رہتے ہیں اور ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری صرف خواتین تک محدود ہے، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ مرد اور نوجوان لڑکے بھی اس شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ سوشل میڈیا اور ماڈلز کو دیکھ کر مردوں پر یہ دھن سوار ہو چکی ہے کہ نیٹیزنز انہیں ہر وقت ایک مخصوص مسکولر یا بالکل لین لک میں نظر آنا ہے۔ اس چکر میں نوجوان لڑکے اپنا اصل مقصد یعنی علم حاصل کرنا، رزق حلال کمانا اور امت کی خدمت کرنا بھول چکے ہیں۔ وہ اپنا قیمتی وقت اور لاکھوں روپے مینز گرومنگ سیلونز، مہنگے سپلیمنٹس
اور خطرناک اسٹیرائڈز پر برباد کر رہے ہیں۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ بیماری اکثر بہت ہی کم عمری سے شروع ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کے ذمہ دار خود والدین ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں والدین نادانی میں اپنے ہی بچوں کو کہتے ہیں تم بہت موٹے ہو رہے ہو، تمہارا رنگ کالا ہے یا تم پرفیکٹ نہیں ہو۔ والدین کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایسا کہہ کر وہ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے تو آپ دراصل اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ والدین کے یہ جملے بچوں کے دل و دماغ پر گہرا زخم لگاتے ہیں اور وہ بچپن ہی سے ایٹنگ ڈس آرڈرز اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو 1400 سال پہلے کے ایک عظیم صحابی کا واقعہ سناتے ہیں جن کا نام تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا تھا اور معاشرے کے لوگ انہیں ظاہری طور پر دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا دل ایمان کے نور سے روشن تھا۔ دنیا نے انہیں رد کر دیا، لیکن کائنات کے سب سے خوبصورت انسان پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے سے لگایا۔ ایک جنگ میں جب حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی لاش کو اٹھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں پر رکھ کر 3 بار فرمایا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں معیار حسن ظاہری چہرہ گلیمر یا پتلا جسم نہیں ہے، بلکہ دل کا تقوی اور ایمان ہے۔ اگر کائنات کا رب آپ سے راضی ہے تو آپ دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہیں۔ ناظرین، آج ہم جن سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور سٹارز کو انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کی اصل زندگی کا پردہ ہٹائیں تو سچائی انتہائی ہولناک ہے۔ وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اسکرین پر چمکتے دمکتے یہ چہرے اندر سے شدید ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ لوگ 24 گھنٹے ڈاکٹروں کے کلینکس اور ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہر روز ایک مخصوص مضحکہ خیز معیار پر پورا اترنے کے لیے انہیں انتہائی تکلیف دہ کاسمیٹک سرجریز، بوٹوکس اور خطرناک انجیکشنز کے درد سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان دردناک آپریشنز نے ان کی زندگی کو ایک بھیانک خواب بنا دیا ہے۔ ان کی دنیا باہر سے روشن لیکن اندر سے اندھیری اور تاریک ہے۔ آپ انہیں اسکرین پر دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلم ممالک ان عبرتناک اموات سے محفوظ ہیں تو آپ کی بھول ہے۔ ابھی حال ہی میں ترکی کی مشہور ترین ٹی وی سٹار، ماڈل اور سوشل میڈیا انفلوئنسر نہال جاندان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ خوبصورتی اور دبلے پن کے شیطانی دباؤ کا شکار ہو کر اینوریکسیا نروسا کی مریض بن گئیں۔ ان کا وزن گرتے گرتے محض 23 کلو رہ گیا تھا اور اسی ہولناک بیماری کی وجہ سے صرف 30 سال کی عمر میں تڑپ تڑپ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو شوبز اور فیشن انڈسٹری کی سینئر اداکارائیں، ہاں وہ اپنے 70 کے عشرے میں ہی کیوں نہ ہوں، اس گلیمر کی دنیا میں خود کو جوان اور پرفیکٹ دکھانے کے لیے اس عمر میں بھی انتہائی تکلیف دہ اور دردناک سرجریز، کھنچاؤ اور فیس لفٹ ٹریٹمنٹ سے گزر رہی ہیں، جو ان کے ضعیف جسموں کے لیے ایک مستقل عذاب بن جاتا ہے۔ پاکستانی ماڈلنگ اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ وہاں ہر دوسرا ریمپ ماڈل، چاہے وہ ٹاپ فیمیل ماڈل ہوں یا میل ماڈلز، اس ایٹنگ ڈس آرڈر کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ کیمرے کے سامنے مسکراتے ہیں لیکن پس پردہ صرف پتلا دکھنے کے لیے فاقے کاٹتے ہیں۔ مہینوں کھانا نہیں کھاتے، خطرناک پلز کا سہارا لیتے ہیں اور کئی ماڈلز کو شدید حالت میں بے ہوش ہو کر ہسپتال پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ اس پر بات نہیں کرتے، اسے چھپاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر یہ اس عذاب کو جھیل رہے ہیں۔ یہ ماڈلز اپنے جسموں کو بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ ان زہریلی ادویات کے ذریعے اپنے وجود پر ایسا ظلم کرتی ہیں کہ کئی بار ریمپ پر ہی بے ہوش ہو کر سیدھی ہسپتال پہنچ جاتی ہیں۔ یہ اسکرین کے پیچھے وہ اندھیری دنیا ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے، جہاں صرف ایک مخصوص سائز میں فٹ آنے کے لیے انسان اپنی صحت اور زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یہاں ہمیں رک کر خود سے ایک سوال پوچھنا ہوگا، کیا اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو بے پناہ عزت، تحفظ اور وقار عطا کیا ہے، لیکن یہ میڈیا اور شوبز انڈسٹری ہماری نئی نسل سے ان کا یہی وقار اور ان کی انفرادیت چھین رہی ہے۔
یہ میڈیا ہمیں وہ بنا رہا ہے جو ہم انسان کے طور پر ہیں ہی نہیں۔ آخرکار کوئی بھی انسان گوشت پوست کا بنا ہے، وہ کوئی باربی ڈول نہیں بن سکتا۔ آئیے اپنے ماضی پر نظر دوڑائیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو تاریخ میں کس لیے یاد رکھا جاتا ہے؟ ان کے دبلے پن یا پھر گلیمر کے لیے نہیں، بلکہ ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی مردانگی اور ان کے لازوال ایمان کے لیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک گھرانے کی خواتین امہات المومنین اور اہل بیت کی پاک بیویوں کو دیکھیے، ہم انہیں ان کی عفت، ان کی حیا، ان کے تقوی اور علم کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کی عورت اور مرد اس مغربی اندھی تقلید میں خود کو بہت سستے داموں بیچ رہے ہیں، اور اس کی قیمت وہ اپنی صحت اور ایمان کی تباہی کی صورت میں چکا رہے ہیں۔ عوام بے وقوف نہیں ہے۔ جب لوگ ان سیلیبریٹیز اور ان کے خاندانوں کے جسموں میں اچانک آنے والی خوفناک تبدیلیاں دیکھتے ہیں تو وہ صاف پہچان جاتے ہیں کہ یہ اس خطرناک ڈرگ کا نتیجہ ہے۔ یہ سیلیبریٹیز نہ صرف اللہ کی دی ہوئی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، بلکہ اسکرین پر جھوٹ بول کر ہماری معصوم نوجوان نسل کو بھی ایک انتہائی غلط اور گمراہ کن پیغام دے رہے ہیں۔ لوگ اب سوشل میڈیا پر ان اداکاروں کو بے نقاب کر رہے ہیں اور ان کی اس منافقت پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔